پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بحریہ ٹاؤن کے اشتہارات، ان کی میڈیا کیمپین بھرپور طریقے سے جاری ہے. اخبارات کے اندر آج کل دھڑا دھڑ آپ کو اشتہارات بھی نظر آتے ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر دھڑا دھڑ آپ کو آج کل ان کے دوسرے ویڈیو ایڈورٹیزمنٹس نظر آتے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ لاکھوں روپے کے روزانہ اشتہارات اور کروڑوں روپے کی یہ کیمپین ہے. اس کا ظاہر تعلق سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے ہے. بحریہ اپنا امیج انٹیکٹ رکھنا چاہتی ہے، ضرور رکھنا چاہیے ہر کمپنی کو، لیکن پبلک انٹرسٹ پیراماؤنٹ. ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اویس صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے لیے ریاست اور حکومت جو ہے وہ بڑے کے خلاف چھوٹے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پاکستان میں تو بحریہ کو ڈی ایچ اے نے جوائن کر لیا جو ملٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا اپنا بیان ہے ان سے منسوب، وہ کہتے ہیں جی میں تو آئی ایم دا موور اینڈ شیکر، میں الیکشن جتوا سکتا ہوں، میں الیکشن ہروا سکتا ہوں، میں احتسابی اداروں کے چیئرمین لگوا سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس کے خلاف کیا ہے ریگولیشن؟ انہوں نے سول سوٹ ایک فائل کیا ہوا، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے بات یہ ہے، یہ ایک امپریشن ہے نا کہ پاکستان از نو لانگر اے کنٹری فار کامن مین. کامن مین ہیز بیکم ارریلیونٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ گریجولی پاکستان جب بنا تھا تو بیس واز رول آف لا. گریجولی جب ون آفٹر دی ادر جب یہاں پہ فوجی حکومتیں آئی ہیں تو رول آف لا واز سبسٹیٹیوٹڈ بائی رول آف اتھارٹی. ٹھیک. اب جب رول آف اتھارٹی سے رول آف لا کو آپ نے سبسٹیٹیوٹ کر دیا تو اس کے بعد کامن مین کے رائٹس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. لیکن اب تو جمہوری دور ہے نا جی. اب تو بات تو بے شک دیکھ، بات کے منہ سے کہنے سے تو جمہوری نہیں ہو جائے گا. ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے جمہوریت کی طرف. ہمارا مائنڈ سیٹ تو اسی کرپشن کی طرف ہے، اسی رول آف اتھارٹی کی طرف ہے، وہی آربیٹری ایٹیچیوڈ ہے، وہی جو ہے امپوزنگ ایٹیچیوڈ ہے. ہمارا تو جمہوری ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کمرے میں 4 افراد یہ اور 3 میرے کیمرہ مین کھڑے ہیں. جی ہاں. تو 7 بندوں میں سے تو مائنڈ سیٹ کسی کا غیر جمہوری نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں کرتا. صاحب سوال آپ کس کی بات؟ سارے تو نہ ہوئے نا اس میں. ساروں کو نہیں، ان آدمیوں کی ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایز اے کامن مین ان کی جو ہے وہ نیشنل بلڈنگ میں اور ری بلڈنگ میں اور کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ ارریلیونٹ ہے. پاکستان کے ماسز جو ہیں جو 28 ارب روپیہ ان کا لیا ہوا ہے جی. کمال ہے، سارے جیٹ شیٹ اس سے اڑ رہے ہیں. 28 ارب یہی میں بات کر رہا ہوں. یہ کنٹریبیوشن کم نہیں ہے. یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ وہ تو بینگ دی ٹرسٹی آف دس منی، وہ اس کو اتنا لیورشلی استعمال کر رہا ہے، لیورشلی اس پیسے کو فار ہز پرسنل بینیفٹس، فار ہز پرسنل گین، اینڈ اپنی وہ اس سے پرسنل پروجیکشن کر رہا ہے اس پیسے. راٹھور صاحب کو سنتے. گو اہیڈ. یہ کرنا چاہ رہا تھا طلبہ، اگر آج میں فکر آپ کے سامنے نہ لاتا تو یہ فکر اب بھی آپ کے سامنے نہ آتی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میڈیا کوئی چیز دکھاتا ہے، آج سے کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے ان کو کوریج دی، بہت لمبی چوڑی کوریج دی، ایسا لگتا ہے جیسے پیڈ پروگرام ہے. اٹ واز اے ڈیبیٹ پروگرام. اور پیڈ پروگرام نہیں تھا، لکھا نہیں ہوا تھا اس پہ. نہیں تھا، نہیں پیڈ پروگرام. بڑا مشہور پروگرام ہے ہمارے ایک چینل کا. تو اس کے بعد میں ان کو فون کیا، میں ان کو کہا بھائی آپ نے اتنی بڑی کوریج دی ہے بحریہ ٹاؤن کو، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس میں اتنا بڑا یہ پرابلم ہے غریب لوگوں کے، چھوٹے لوگوں کے پیسوں کا، جو انہیں شروع ہی غریبوں کے لیے کی تھی اسکیم کہ عوامی ولاس، لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، اور اس میں اتنا بڑا یہ ایشو ہے. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے ریسرچ کیا کیا پروگرام کرنے کے لیے؟ کہ جی آپ ہمارے بلاگ پہ آ کے میں بتا دیتے. میں نے کہا مجھے کیا پتا آپ اسے پروگرام کرنے والے ہیں کہ میں آپ کو بلاگ پہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنے دوسرے میڈیا پہ کتنے پروگرام چل رہے ہیں، تو کیوں اگر میں ابھی آپ کے سامنے یہ فگرز نہ لاؤں تو نو باڈی وڈ نو کہ 220 ملین سے امپائر چل رہی ہے. میرے لیے تو خبر تھی. میرا خیال تھا کہ ان کا کم از کم جس فارم بیلنس کا آپ بات کر رہے ہیں 40-60 کا تو کم از کم ریشیو ہوگا، لیکن 22 کروڑ میں اور 28 ارب میں، اور اب شاید اس سے کہیں زیادہ ہوگا. کمپیریزن ہی 2008 کی فگر تھی. اچھا ذرا اس کے اوپر آئیں کہ اب اگر سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ ہم نے پکڑ کرنی ہے ان کی، اور آج تو ڈاکٹر اسلان نے کہا بھی تھا جی کہ ان کو آپ گرفتار کریں. خیر وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا. لیکن اب اگر کمپنی جو ہے اس کے ڈائریکٹرز میں بھی یہ 3 ہی ہے نا جی، یہ ہیں ان کی بیٹی ہیں، ان کا بیٹا ہے، تو انہیں اس ہاں جی یہ ہیں ان کی وائف اور بیٹا ہے، یہ ان کی وائف ہے اور بیٹا ہے، یہ تکون کے اندر ہی گھومنا ہے. تو کمپنی کے پاس تو پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، کیا ہوگا؟ دیکھیں طلعت بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ فورینزک آڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور ہونا چاہیے، کیونکہ پبلک انٹرسٹ بھی انوالوڈ ہے، اتنے لوگ انوالوڈ ہیں جہاں پہ. آپ دیکھیں اگر ہم اپنا کمپنی سٹرکچر دیکھیں تو ہم پبلک کمپنی کہتے ہیں جو 50 سے زیادہ لوگ جس کے شیئر ہولڈرز بن جائیں. ٹھیک. اور پبلک کمپنی کے اوپر پھر ایک الگ سے رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں کہ آپ نے اپنا آڈٹ کروانا ہے، آپ نے اپنے اکاؤنٹس لوگوں کو دکھانے. کیونکہ کوئی پرائیویٹ افیئر نہیں ہے. میرا اور آپ کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے کہ ہم اپنا پیسہ بنائیں اور ضائع کر دیں تو لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا.
پبلک کمپنی وہ ہے جس کا عام عوام کے اوپر فرق پڑے گا. یہ پبلک کمپنی ہے, اس کا پبلک نہیں ہے لیکن ان افیکٹ پبلک کمپنی ہے. کمپنی کا کانسیپٹ یہ ہے, پبلک کمپنی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو پبلک کے اوپر جس کا امپیکٹ پڑے. اور پتہ نہیں لوگوں نے یہ دیکھی, یہ بات نہیں دیکھی, ابھی ریسنٹلی ایک ایڈ کیمپین چلی اسلام آباد میں, سی ڈی اے اپنا ایک سیکٹر ایڈورٹائز کر رہا تھا اور اسی اخبار میں ساتھ ہی بحریہ ٹاؤن اپنا ایک سیکٹر ایڈورٹائز کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ ہم سی ڈی اے سے بہتر اس سے کم قیمت میں بنا آدھی قیمت میں. سی ڈی اے اگلے دن اپنا ایک نوٹس نکال دیتا تھا کہ ہمارے سیکٹر کے ارد گرد کسی کے پاس این او سی نہیں ہے, اور اگلے دن بحریہ ٹاؤن ایک اپنا ایڈورٹائزمنٹ نکال دیتا تھا کہ ہمارے پاس این او سی ہے, جو ہم چھاپتے تھے, جو ہمارے اخبار چھاپتے تھے اور جو جس کے چینل چلاتے تھے. تو اب اب یہ نہ میرے پروگرام کے اندر بھی بحریہ کا اشتہار چل رہا ہو جس کی میں کوئی ذمہ داری نہیں لوں گا کہ چل رہا تھا. اینی ویز, لیکن پوائنٹ یہ ہے طلعت بھائی کہ آپ کی اسٹیٹ کہاں پہ ہے. ایک اسٹیٹ کا ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے جس کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ وہ کسے این او سی دے کسے نہ دے, وہ خود لوگوں کے لیے کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اوپر حاوی ہے ایک پرائیویٹ ادارہ. یہ ہمارا ڈائلیما ہے کہ ہمارا ریگولیٹر جو ہے اس سے ریگولیٹی زیادہ پاورفل ہو. یہ کتنی خطرناک جملہ ہے بابر نے جو بول دیا کہ ایک نجی ادارہ جو ہے ریاست پر حاوی ہو گیا ہے. اس کو ریکیپچر کس طرح کرے ریاست؟ آپ کو بلکہ بتاؤں, یہ جو کانسیپٹ ہے یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا. جب یہ وار ختم ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار, اور اس کے بعد اتنے یہ جو وکٹوریس دوز جو الائڈ گروپ تھا یہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم دیکھیں کہ وار جو ہے اس کے کازز وغیرہ, اور یہ کہنے لگے کہ وار از ویری ایکسپینسو ایکسرسائز فار کالونائزیشن, ٹھیک, لہذا کوئی سبسٹیچیوٹ تلاش کیا جائے. اور اس سبسٹیچیوٹ کے طور پہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا تھا کہ اتنا بڑا ان کے پاس سرمایہ اور کنٹرول کریں گے, دے وڈ ورچولی کنٹرولنگ دی اکانومی آف دی پور کنٹریز اینڈ دین ورچولی کنٹرولنگ دی سوورینٹی آف کنٹریز. تو یہ اسی شکل کے اندر باہر سے آیا تھا, وہ تو باہر سے, میں بتا رہا ہوں یہ یہاں انڈیجنس ہے لیکن اسی شکل میں اسی فارم کے اندر یہ ایک بالکل جو ہے آپ دیکھیے کہ وہ یہ ایسا آدمی یا ایسی شخصیت یا ایسا جو کمپنی ہے ان کے لیے تو ہر چیز پرچیزبل ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہی ان کا بدلا ہوا ہے. یعنی یہ بالکل وہ جیسے آپ نے وہ بڑی مشہور فلم جو انڈیسنٹ پرپوزل, اس کا ایک سینٹنس جو ہے کیا خوبصورت سینٹنس تھا جس میں وہ, کیونکہ یہ واز اے ویری رچ پرسن, تو وہ اس کو گارمنٹ پسند آ گیا, تو اس نے کہا کہ یہ یو کین بائی اٹ, تو اس نے کہا دس از پرچیزبل بٹ آئی ایم ناٹ. ٹھیک, یہ کانسیپٹ جو ہے ہمارے یہاں پہ یہ ان لوگوں کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. یہاں پہ ویسے تھوڑا سا مختلف سینٹنس ہے, وہ کہتے ہیں the garment is purchasable and so am I. So am I. اچھا چلیے, let me just take a break here, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین.